عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیکنڈ ایئر کے نصابی سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک پیراگراف پڑھنے جا رہے ہیں۔ وہ پیراگراف امتحانی نقطہ نگاہ سے بہت زیادہ اہم ہے۔ حضرت مولانا شبلی نعمانی جو ہندوستان میں علمی، ادبی، تاریخی حوالے سے ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، وہ فرماتے ہیں ان کا ایک اور کارنامہ جو نہایت قابل قدر ہے، سلاطین بنی امیہ کی ناجائز کارروائیوں کا مٹانا تھا۔ سلاطین بنی امیہ نے ملک کا بڑا حصہ جو زمینداری کی حیثیت سے رعایا کے قبضے میں تھا، اپنے خاندان کے ممبروں کو جاگیر میں دے دیا تھا۔ جس طرح سلاطین تیموریہ کے زمانے میں بڑے بڑے صوبے شہزادوں کی جاگیر میں دے دیے جاتے تھے۔ یہ وہ حصہ ہے جو ایگزامینیشن میں بارہا آ چکا ہے، اور اس سے آگے ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے تخت خلافت پر بیٹھے تو سب سے پہلے ان کو اس کا خیال ہوا، لیکن ایسا کرنا تمام خاندان خلافت کو دشمن بنا لینا تھا، تاہم انہوں نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی۔ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ اپنے علم و فضل، زہد و تقوی اور عدل و انصاف کی وجہ سے عمر ثانی اور خلیفہ راشد شمار کیے جاتے ہیں۔ وہ 61 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد عبدالعزیز خلیفہ مروان اول کے فرزند اور امیر المومنین عبد الملک کے بھائی تھے۔ ان کی والدہ بی بی ام عاصم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے صرف 40 سال عمر پائی۔ آپ اس عرصے میں گورنر بھی رہے، وزیر و مشیر خلیفہ بھی رہے، اور آخر عمر میں وہ صرف 2.5 سال کے لیے خلیفہ ہوئے۔ ان کی سیرت ان تمام حالتوں میں ایک مومن کامل اور ایک عادل متقی کی سیرت رہی۔ وہ اپنی 2.5 سالہ خلافت میں زہد و اتقاء اور عدل و انصاف کے اس معیار پر قائم رہے جو ان کے نانا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سیرت و کردار سے مقرر کیا تھا۔ اس حد تک کہ تاریخ کی زبان نے ان کو عمر ثانی کا لقب دیا۔ تو دیکھیے کہ حضرت مولانا شبلی نعمانی ان کے کارناموں کا ذکر کرتے ہیں۔ اس سبق میں بھی انہوں نے ان کے کئی کارناموں کو بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے کہ اس کارنامے کا وہ ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بنی امیہ کے سلاطین جو تھے، انہوں نے ملک کا جو بڑا حصہ تھا اور زمینداری کی حیثیت سے رعایا کے قبضے میں تھا، اپنے خاندان کے ممبروں کو جاگیر میں دے دیا۔ اب دیکھیے کہ مالکان میں عام رعایا ہے، اور بنو امیہ کے جو خلفاء تھے وہ یہ کیا کرتے تھے، رعایا میں سے کسی شخص کی زرخیز زمین اس سے چھین کر اپنے قریبی رشتہ داروں کو
وہ جگہیں، وہ زمینیں الاٹ کر دیا کرتے تھے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ عیش پرستی میں پڑے ہوئے تھے اور اپنے رشتہ داروں کو عیش و عشرت کے سامان مہیا کر رہے تھے۔ رعایا سے ان کی زمین چھین کر اور اپنے رشتہ داروں کو سندیں، جاگیروں کی سندیں بنا کر دے دیا کرتے تھے اور اصل مالکان کو ان کے حقوق سے محروم کر دیا کرتے تھے۔ یہ مراد ہوئی کہ وہ لوگ فکر آخرت کو بھول چکے تھے، وہ جاننے بوجھنے کے باوجود ناجائز کارروائیوں میں ملوث تھے۔ ترک خاندان تیمور بادشاہ کی اولاد جو ہندوستان پر حکمران رہی، بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہان، اورنگزیب، عالمگیر، یعنی کہ ان مغل بادشاہوں کے ہاں یہ تھا کہ جو اچھی اور بڑی زرخیز زمینیں ہوتی تھیں وہ بڑے بڑے شہزادوں کو جاگیر میں دے دی جاتی تھیں، حتیٰ کہ بڑے بڑے صوبے شہزادوں کی جاگیر میں دے دیے جاتے تھے، یعنی کہ جو اصل مالکان ہیں ان سے ان کا حق چھین لیا جاتا تھا۔ وہ بھول چکے تھے کہ بے شک اللہ عدل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، کہ اللہ جل شانہ انہیں پسند کرتے ہیں جو عدل کرتے ہیں، جو کسی کا حق نہیں کھاتے، کسی کا حق نہیں مارتے، بلکہ اپنے وسائل میں رہتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، جیسا کہ خلفائے راشدین نے بسر کی تھی۔ وہ یہ بات بھول گئے تھے، کرو مہربانی تو محل زمین پر خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، کہ وہ یہ سب کچھ جاننے بوجھنے کے باوجود وہ مہربانی کرنے سے قاصر تھے۔ ایک آیت مبارکہ کا مفہوم ہے، اصلی حقدار کو اس کا حق دینا ہی حقیقی انصاف ہے۔ کہ آپ دیکھیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تخت خلافت پر متمکن ہوئے تب اپنی بیوی کو بلایا اور بلا کر کہا کہ جنت کمائیں یا دنیا، کیا خیال ہے تمہارا؟ ان کی بیوی نے کہا جو آپ کا خیال ہے وہی میرا خیال ہے۔ تب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چلو آخرت کماتے ہیں۔ جب ان کی طرف سے تائید ہوئی تب آپ نے فرمایا کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ لا دیں مجھے۔ ان کی زوجہ محترمہ نے جو کچھ ان کے پاس تھا وہ سب کچھ آپ کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تمام مال و دولت، کپڑا، لباس، جو کچھ بھی تھا وہ سب کا سب بیت المال میں جمع کر دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ جب خلیفہ بنے تب آپ کو خیال ہوا کہ جو جس کا حق ہے اس کو لوٹا دیا جائے، یعنی کہ جو زمین جس کسی کی بھی ہے اس کو اس کی زمین لوٹا دی جائے۔ اور اس کا خیال آپ کو ہوا تو آپ کو پتہ تھا کہ آپ کا خاندان آپ کا دشمن ہو جائے گا، لیکن آپ نے پھر بھی اس کی پرواہ نہ کی۔ جب انہوں نے یہ ارادہ کیا اور خاندان کو جب اس کا علم ہوا تو خاندان نے عمر کو، جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی تھیں، سفیر مقرر کر کے
حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رعایا کی زمینوں کو ان کے مالکان کو واپس کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف علاقوں کی اپنی ذاتی زمینیں بیت المال کے لیے چھوڑ دیں۔ آپ کے پاس یمامہ میں جو زمین تھی وہ بھی لوٹا دی، یمن میں مقدس اور درس والے پہاڑ بھی لوٹا دیے، لیکن جس اراضی کے آپ کے پاس کاغذات نہ تھے اس کے بارے میں آپ نے اپنے وکلاء کو ہدایت کر دی تھی کہ اس کا منافع بیت المال میں دے دیا جائے، اور جس جائیداد میں کئی شریک تھے اسے آپ نے ہاتھ نہیں لگایا کیونکہ اس میں شرکاء کے حقوق تھے۔ چونکہ حضرت عمر نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کبھی بیت المال میں سے ایک ہبہ بھی نہ لیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے گھر کے اور گھر والوں کے لیے سویدہ میں ایک چشمہ بچا لیا تھا جس کا پانی آپ ویران و بنجر زمین میں اپنے ذاتی خرچے سے لے گئے تھے۔ اس زمین میں کسی کا ذرا سا بھی حصہ نہ تھا، اور آپ اپنے اس اہتمام سے اس میں کاشت کرایا کرتے تھے۔ اس کی آمدنی 200 دینار کے قریب ہو جایا کرتی تھی، اور اس چشمہ کے احاطہ میں ایک نخلستان تھا جس میں اعلیٰ و بہترین قسم کی کھجوریں تھیں۔ آپ اس آمدنی پر قناعت کیا کرتے تھے۔ اور میں اپنی ذات پر ایک درہم بھی خرچ نہیں کیا کرتے تھے۔ جب آپ سے کہا گیا کہ آپ بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بیت المال سے کچھ حصہ لے لیا کریں، تو فرمایا فاروق اعظم کے پاس تو مال نہ تھا اور میرے پاس مال ہے جو مجھے کافی ہے۔ آپ اپنے ذاتی مال میں سے 2 درہم روزانہ خرچ کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی زمینوں سے دستبردار ہوئے، پھر آپ نے منبر پر چڑھ کر اعلان کیا تو عمرا کو جمع کر کے ان سے فرمایا، اگر تمہارے ذمے لوگوں کے حقوق ہیں تو انہیں ادا کر دو، اور مجھے اس بات پر مجبور نہ کرو جس سے میں ناپسند کرتا ہوں کہ میں تم کو ایسی چیزوں پر آمادہ کروں جو تم کو ناگوار ہوں۔ میرے اندازے کے مطابق اس امت کا آدھا یا 2/3 مال تمہارے قبضے میں ہے۔ یہ سن کر عمرا خاموش ہو گئے اور کچھ جواب نہیں دیا۔ فرمایا، جواب دو۔ ہشام بن عبد الملک بولا، جو مال ہمیں ہمارے بزرگوں سے ملا ہے وہ ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے کہ ہم اپنے باپوں کی ناشکری کریں اور اپنے بچوں کو نادار بنا دیں۔ جب تک ہمارے سر ہمارے جسموں سے الگ نہ ہو جائیں۔ عمر کو عوام کی جہالت معلوم تھی۔ آپ کو ڈر تھا کہ کہیں عمرا کی معاونت نہ کریں، کیونکہ عوام مظالم کے زمانے میں پیدا ہوئے اور یہ سمجھ بیٹھے کہ اسلام کی یہی حقیقت ہے جو ہم نے دیکھی ہے۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ عمرا میرے خلاف ان لوگوں سے مدد حاصل کریں گے جن کے لیے میں اس کا مطالبہ کر رہا ہوں، تو میں جلدی ہی ان رخساروں کو مٹی میں ملا دیتا۔ لیکن مجھے فتنہ کا ڈر ہے۔ اگر اللہ نے مجھے زندہ رکھا تو میں ہر جائز و حقدار کو اس کا حق پہنچا کر رہوں گا۔ آپ نے جو اصلاحات کی اس سے عمرا میں ہیجان پیدا ہو گیا۔ وہ آپ کے بارے میں طرح طرح کی افواہیں اڑانے لگے اور آپ پر ان کی طرف سے تیز و تند آندھی چھا گئی۔ آپ اس کے مقابلہ پر سینہ تان کر کھڑے ہو گئے اور اس کی پرواہ نہیں کی کہ یہ آندھی آپ کو اڑا کر لے جائے گی یا آپ اسے ریزہ ریزہ کر کے چھوڑیں گے۔ ہنگاموں کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہونا آپ کے لیے آسان تھا، کیونکہ آپ کے لیے ہر چیز سے زیادہ آسان خلافت تھی۔ اس لیے آپ نے عمرا کی پرواہ نہیں کی۔ جب انہوں نے ہنگامہ اٹھایا اور افواہیں اڑائیں تو آپ نے
ان کی طرف توجہ بھی نہیں کی۔ عمرہ آپ کے نفس ٹٹولنے لگے اور آپ کے اندر کمزوری کی دراڑیں ڈھونڈنے لگے تاکہ ان کے ذریعے آپ پر ٹوٹ پڑیں اور آپ سے اپنے ناجائز حقوق منوا لیں، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دل مضبوط رکھا اور آپ کے اندر کوئی ایسی دراڑ نہیں پائی گئی جس سے عمرہ داخل ہو سکتے۔ عمرہ کے مقابلے میں انتہائی مضبوط اور مستحکم قلعہ ثابت ہوئے اور اپنی ذات سے اپنا دفاع کرتے رہے۔ عمرہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے خلاف ایک سازش کی۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ اپنی پھوپھی جان ام عمر فاطمہ بنت مروان کو آپ کے خلاف ابھارا۔ آپ مروان کی صاحبزادیوں میں ایک بلند پایہ خاتون تھیں اور بڑی جوشیلی اور خوددار تھیں۔ آپ نے عمر کے پاس پیغام بھیجا کہ مجھے ایک کام نے دکھ پہنچایا ہے اور تم سے ملے بغیر چارہ نہیں۔ فاطمہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آپ کے پاس رات کو پہنچتی ہیں۔ پہرے دار فاطمہ کو اندر لے گیا، حتیٰ کہ جب آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کے دروازے پر پہنچیں تو عمر نے انہیں ان کا ہاتھ پکڑ کر گھوڑے سے اتارا، پھر ان کے لیے اوپر تلے 2 گدے بچھوائے۔ بولیں آپ کے عزیز آپ کا شکوہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سے عمر نے وہ چیزیں لے لیں جو پہلے خلفاء نے نہیں لی تھیں۔ فرمایا میں نے ان کا حق تو نہیں لیا۔ بولی میں نے انہیں اس سلسلے میں باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ وہ کوئی سخت دن آپ کے پاس نہ لے آئیں۔ ابھی آپ کی پھوپھی جان بات کی سی حد تک پہنچی تھیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوش آ گیا اور آپ کے اندر وہ قوت باقی نہ رہی جس سے وہ اپنی تیزی اور غصہ کو بجھا سکیں۔ آپ نے ان سے فرمایا مجھے ہر دن کا تو ڈر ہو لیکن قیامت کے دن کا ڈر نہ ہو، ایسا ممکن نہیں۔ اللہ مجھے اس دن کی برائی سے بچائے۔ آپ کی پھوپھی واپس جانے لگیں تو آپ نے انہیں بٹھا لیا۔ پھر آپ نے ایک اشرفی اور ایک آگ کا انگارہ منگوایا اور اشرفی انگارے پر ڈال دی۔ وہ گرم ہو کر سرخ ہو گئی اور پگھل گئی اور اس کی تحریر جاتی رہی اور خراب ہو گئی۔ آپ نے وہ آگ سے اٹھا کر زمین پر ڈال دی اور فرمایا پھوپھی جان کیا آپ کو اپنے بھتیجے پر اس جیسی اشرفی سے رحم نہیں آتا؟ آپ کی پھوپھی جان پر اس نصیحت نے بڑا گہرا اثر کیا اور وہ خوف زدہ ہو گئیں۔ عمر بولے بات کیجئے۔ بولی میں تم سے بات کرنا چاہتی تھی اور میں تبادلہ خیال ہی کی غرض سے آئی تھی، لیکن تمہارا انداز گفتگو یہ ہے تو میں تم سے کبھی تبادلہ خیالات نہ کروں گی۔ پھر وہ اٹھ کر چلی گئیں اور رشتہ داروں میں پہنچیں۔ ابھی تک ان کے تصور میں سونے کی آگ بھڑک رہی تھی اور وہ سونے اور سونے والوں کے درمیان مقابلہ کر رہی تھیں اور انہیں خشک لکڑی اور دھنی ہوئی روئی کی طرف آ رہی تھی۔ آگ ان دونوں میں بنسبت سونے کے اور جلدی اثر کرتی ہے، اور یہ گناہ عمر بن عبدالعزیز کا گناہ نہ تھا بلکہ تمام بنی مروان کا گناہ تھا۔ آپ نے ان سے کہا تم نے فرزند عبدالعزیز کا نکاح آل عمر سے کرتے ہو، پھر جب ان کے بچے ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں تو تم بے صبری کا اظہار کرتے ہو۔ عمر جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اس پر صبر کرو اور اپنے کام کے انجام کا ذائقہ چکھو۔ یہ تھی ملاقات جو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی اور انہوں نے بنی مروان کے جو عمرا تھے ان سے جا کر کہی۔ تو عزیز طلبہ، ہمارے مصنف مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعہ عزیز طلبہ و طالبات، مولانا شبلی نعمانی نے اس کے
پس منظر میں جو لکھا ہے وہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے پس منظر میں جو لکھا ہے وہ بھی ہمارے سبق ہی کا حصہ ہے، وہ میں پڑھنے جا رہا ہوں کہ خود عمر بن عبدالعزیز کے قبضے میں 20 قسم کی جاگیریں تھیں جو ان کے خاندان کو بنو امیہ کی طرف سے عنایت ہوئی تھیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے جب ان جاگیروں کا فیصلہ کرنا چاہا تو بڑے بڑے مذہبی علماء یعنی مکحول، میمون بن مہران اور ابو قلابہ کو بلایا اور کہا کہ ان جاگیروں کی نسبت آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ مکحول نے دب کر جواب دیا۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میمون کی طرف رخ کیا کہ تم خدا لگتی کہو۔ انہوں نے کہا اپنے صاحبزادے عبد الملک کو بلا لیجئے۔ وہ آئے تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں عبد الملک، اس معاملے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا سب واپس کر دینی چاہیے ورنہ آپ کا شمار بھی انہی ظالموں اور غاصبوں میں ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال ہے ایسا ہی خیال ان کے بیٹے کا ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دین اسلام کیا ہے اور اس کی تعلیمات کیا ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جو کسی کی زمین پر قبضہ کرتا ہے قیامت کے روز اس کی پشت پر کرۂ ارض رکھ دیا جائے گا، یعنی کہ زمین اس کی پشت پر رکھ دی جائے گی، کتنا زیادہ وزن ہوگا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اس بات کو جانا اور عوام کے لیے انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ کوالٹیز تھیں جن کے متعلق کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پر سوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے، کہ یعنی کہ جو بھی کاروان سالار ہوتا ہے، خلیفہ ہوتا ہے، اس میں وہی کامیاب خلیفہ ہوتا ہے جس کی نگاہ بلند ہوتی ہے، جو دنیا سے مروب نہیں ہوتا بلکہ آخرت اس کے پیش نظر ہوتی ہے۔ سخن دل نواز یعنی کہ اس کی باتیں ایسی ہوتی ہیں جس سے عام رعایا مستفید ہوتی ہے اور وہ ان کی باتوں سے خوش ہو جاتی ہے، ان کے کیے گئے اقدام کو دل سے تسلیم کرتی ہے اور لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ جاں پرسوز کا معنی مفہوم یہ ہے کہ اپنی جان کو دوسروں کے لیے کھپا دینا، دوسروں کی بھلائی کو مد نظر رکھنا، اپنے آپ کی فکر نہ کرنا۔ تو آپ دیکھیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسروں کی فکر اور پرواہ میں بنی مروان کے عمراء کی بھی پرواہ نہ کی، بلکہ اللہ جل شانہ کے خوف کو جگہ دی، کہ اللہ جل شانہ کی محبت، اللہ جل شانہ کے خوف کو آپ نے اپنے دل میں جگہ دی اور بنو امیہ کی ناجائز کارروائیوں کو مٹا دیا۔ یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ اگلے مصرعے میں بات کی گئی ہے کہ جو بھی خلیفہ ہے، بادشاہ ہے، وزیر ہے، کسی بڑے عہدے پر فائز ہے، اگر اس میں مذکورہ تمام خوبیاں موجود ہیں تو واقعتاً وہی میر کارواں ہے جو اس سامان کے ساتھ لیس ہے۔
ورنہ باقی لوگ جن کا مقصد دنیا بنانا ہے، لوگوں سے ان کے حقوق چھیننا ہے، وہ میر کارواں نہیں ہے، وہ تو ظالم و جابر حکمران ہے۔ اور ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، باقی ہے تو بس ایک ساتھ اسی کا، پہلو میں لیے پھرتا ہے جو درد کسی کا۔ یعنی کہ کون شخص ہے جو دوسروں کا درد لیتا ہے؟ ایک صاحب دل حکمران لیتا ہے، ایک وہ شخص جو دین اسلام کی تعلیمات سے بہرہ مند ہے، وہ اللہ جل شانہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو مقدم رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح ان کا بیٹا عبد الملک، وہ بھی آپ کے بعد اپنے باپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہو چکا ہے۔ اور آگے جو ہے اس کے بعد مولانا شبلی نعمانی فرماتے ہیں، عمر بن عبدالعزیز نے اپنے غلام سے جن کا نام مزاحم تھا اور جن کو بہت مانتے تھے، کہا کہ لوگوں کی جو زمینیں ہم کو دی، لوگوں نے جو زمینیں ہم کو دیں، نہ وہ اس کے دینے کے مجاز تھے، نہ ہم ان کو لینے کا حق تھا، تمہاری کیا رائے ہے؟ مزاحم نے کہا، امیر المومنین آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کے بال بچے کتنے ہیں، یعنی ان کا گزر کیوں کر ہوگا؟ عمر بن عبدالعزیز کے آنسو آ گئے، عمر بن عبدالعزیز کے آنسو نکل آئے اور کہا ان کا مالک خدا ہے، یہ کہہ کر گھر میں چلے گئے۔ مزاحم وہاں سے اٹھ کر عبد الملک فرزند عمر بن عبدالعزیز کے پاس گیا اور کہا بڑا غضب ہوا چاہتا ہے، عمر بن عبدالعزیز تمام خاندانی جاگیروں سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں، لیکن میں نے ان سے کہا کہ اپنی اولاد کا لحاظ کر لیجئے۔ عبد الملک نے کہا استغفر اللہ، تم نے بہت بری رائے دی۔ یہ کہہ کر عبد الملک عمر بن عبدالعزیز کے پاس گئے اور وہ اس وقت خواب راحت میں تھے۔ پہرے والے نے کہا کہ تم لوگ امیر المومنین پر رحم نہیں کرتے، دن بھر میں ایک لہجہ تو ان کو آرام لینے دو۔ عبد الملک نے کہا تو جا کر ان سے کہہ تو صحیح۔ عمر بن عبدالعزیز کے کانوں میں یہ آواز پڑی۔ عبد الملک کو اندر بلا لیا اور کہا جانب ادھر، یہ کون سا ملاقات کا وقت ہے؟ انہوں نے واقعہ بیان کیا، یعنی کہ انہوں نے مزاحم کی گفتگو جو تھی آپ کے سامنے پیش کی۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا میں نماز ظہر کے بعد ممبر پر چڑھ کر اس کا اعلان کر دوں گا۔ عبد الملک نے کہا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا کون ذمہ دار ہے کہ آپ اس وقت تک زندہ رہیں گے؟ یہ دیکھیں کتنی زبردست بات ہے۔ عبد الملک جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے نمازی، جب تو نماز میں پہلا سلام پھیر لے، مت سوچ کے دوسرے سلام تک بھی تو زندہ رہے گا، کہ زندگی جو ہے اس کی یہ ثباتی عام سی بات ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ زندگی کا کیا پتہ کہ آپ ظہر تک زندہ رہیں۔ غرض اسی وقت عمر بن عبدالعزیز باہر آئے، شہر میں منادی کرا دی گئی کہ لوگ مسجد میں جمع ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز نے ممبر پر چڑھ کر کہا صاحبو، میں ان تمام زمینوں کو جو لوگوں نے ہمارے خاندان کو دی تھیں واپس کرتا ہوں، کیونکہ دینے والوں کو نہ دینے کا حق تھا نہ ہم کو لینے کا۔ یہ کہہ کر جاگیرات کی جو سندیں تھیں صندوق سے نکلوائیں اور کینچی سے قطر قطر کر ان کو پھینکنا شروع کیا۔ یہ جاگیریں کچھ یمن میں تھیں، کچھ یمامہ میں تھیں۔ چنانچہ سب سے پہلے ان زمینوں سے دستبرداری ظاہر کی جو ان کی اپنی ملکیت میں تھیں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام خاندان میں ابن سلیمان سے بہت محبت تھی۔ وہ اپنی جاگیر کی سند لے کر آئے کہ میری زمین آپ کیوں چھینتے ہیں؟ فرمایا پہلے یہ زمین کس کے قبضے میں تھی؟
بولے کہ حجاج کے۔ فرمایا تو حجاج کی اولاد کا حق ہے، تم کون ہوتے ہو؟ ابن سلیمان نے کہا اصل میں یہ زمین عام مسلمانوں کی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا تو عام مسلمانوں کو ملنی چاہیے۔ ابن سلیمان رونے لگے۔ مزاحم نے کہا امیر المومنین، آپ ابن سلیمان کے ساتھ یہ برتاؤ کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں، میں ابن سلیمان کو اپنے بیٹے کے برابر چاہتا ہوں، لیکن میں خود اپنے نفس کے ساتھ یہی برتاؤ کرتا ہوں۔ دیکھیے یہ وہ واقعات ہیں جو علامہ شبلی نعمانی نے نصابی سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تحریر کیے ہیں۔ دیکھیے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اللہ جل شانہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل پیرا ہونے کے لیے انہوں نے یہ اقدام اٹھائے، اور جو اصل مالکان تھے ان کی زمین ان کو لوٹا دی۔ اس کے علاوہ ہمس کے عیسائی کا واقعہ بھی آتا ہے، جس کی زمین جو تھی وہ اس کے مالک کو آپ نے واپس لوٹا دی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، حمیت دلیری وجاہت صداقت، حمیت دلیری وجاہت صداقت، یہی خوبیاں تھی انوکھی تمہاری،